المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا اور اس کے فرمایا کہ اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں کہ عام دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ تو مسجد اقصی سے مکہ مکرمہ تک مسجد حرام تک احرام باندھ کر جانے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس حدیث پاک میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جو مسجد اقصی سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر مسجد حرام میں آئے تو اس کے لیے اس کے جو گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یا فرمایا یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یعنی جنت کی بشارت ہے۔ یہ مسجد اقصی یہ اسلام کی روئے زمین کی جو 3 بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ ایک تو مسجد حرام اور افضل ترین ہے، پھر مسجد نبوی شریف اور پھر مسجد اقصی شریف، یعنی یہ روئے زمین کی پوری زمین کی مقدس ترین جو مساجد ہے 3 ہیں۔ تو اس لیے مسجد اقصی کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن افسوس آج جو مسجد اقصی ہے وہ یہود کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوشش کرنے کی، آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برحال اس کی فضیلت جو آپ نے سماعت فرمائی کہ مسجد اقصی سے جو احرام حج کا یا عمرہ کا باندھ کر آئے گا اس کی فضیلت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری رکاوٹ ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اسے روکے، نہ کوئی ایسا مرد ہو جس کے سے وہ حج نہ کر سکے، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی جس پر حج فرض ہو، حج کی استطاعت ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ نہ تو اسے کوئی ظاہری رکاوٹ ہے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی پریشانی نہیں، مشکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس پر کوئی ظالم بادشاہ نے اسے روکا ہوا ہے۔ تو جس طرح مثلا کسی پر پابندی وغیرہ ہو، حج کے اخراجات ہیں لیکن پابندی نہیں کر سکتا تو اس کو ظالم بادشاہ کے روکنے کے سے وہ رکا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ نہ تو کوئی اس کو ظاہری رکاوٹ اس کے روک رہی ہے، نہ کسی ظالم بادشاہ نے اسے روکا ہوا ہے، اور نہ کوئی ایسا اس کو مرد ہے کہ پیسہ تو ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ مرد کیسے حج نہیں کر پاتے، تو حضور نے فرمایا کہ مرد بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو اس کی بڑی وعیدات ہیں، جیسے حج کرنے پر اجر بہت زیادہ ہے اور حج نہ کرنے کی بھی وعید ہے، اس لیے جن پر حج فرض ہو، حج کی استطاعت ہو، ان کو چاہیے کہ حج وہ جلدی کرے۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر حج پر جائیں گے، یا ہم اپنے بچوں کی شادیوں سے فارغ ہوں گے پھر حج پر جائیں گے، لیکن دیکھیں کہ جس کے اندر استطاعت آ گئی، جسے حضور سے سوال کیا گیا کہ ما یوجب الحج، کہ حضور حج کس چیز سے فرض ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ الزاد و راحلہ، کہ ایک تو سواری اور دوسرا سامان سفر، جس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری لے سکتا ہو، مثلا کہ جیسے ٹکٹ ہے، ویزا ہے اور سارے جو اخراجات وہ برداشت کرتا ہو، اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب جس پر حج فرض ہو گیا تو اسے بلا وجہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، تو بجائے کہ بڑھاپے کا انتظار کیے، زندگی کے ایک پل کا پتہ نہیں، ہو سکتا زندگی رہے یا نہ رہے، اس لیے جس پر حج فرض ہو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا فریضہ ادا کرے۔ اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ کہ جو حج یا عمرہ سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ جو احرام کی چادریں ہیں وہ اسی کو ہی احرام سمجھتے ہیں، تو مجازاً ان چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے، لیکن احرام چادروں کا نام نہیں ہے، یہ چادریں پہن لینا یا کھول لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو احرام تو ہے، وہ حالت ہے، وہ پابندیاں ہیں جو بندہ احرام کی نیت کرتا ہے تو پابندیاں پر انسان پر لازم ہو جاتی ہیں، انہی پابندیوں کو، انہی کیفیت کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چادریں پہنی جاتی ہیں وائٹ کلر کی، یہ احرام کی حالت کا لباس ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ احرام کی حالت میں اسے غسل کی حاجت ہو تو وہ دونوں چادریں اتارے اور غسل کر لے، تو چادریں کھولنے یا باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ احرام ان پابندیوں کا نام ہے۔ جب بندہ احرام کی نیت کر لیتا تو وہ انسان پر لازم آ جاتی ہیں۔ تو اب احرام میں 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ جب حج یا عمرہ کا احرام باندھے تو سب سے پہلے تو غسل کرے، اور اسی طرح جو عورتیں جو ہیں وہ خاص ایام میں مثلا ہے کہ حیض کے ایام کے اندر ہیں یا نفاس میں، تو ان کو بھی چاہیے کہ غسل کر لیں۔ تو احرام سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، غسل کریں
اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں، اور ان میں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب پڑھ لی جائیں یعنی نوافل ادا کر لیں، تو پھر جب احرام کی نیت کرنی ہے تو اس میں تو نیت شرط ہے کہ دل میں ارادہ ہو حج وہ جو احرام کا، مثلا ہے کہ جس چیز کے احرام باندھ رہا ہے، اگر مثلا حج کا احرام باندھ رہا ہے تو اس میں نیت کر لے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی کہ اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اسے میرے لیے آسان بھی فرما دے اور قبول بھی فرما دے۔ اگر اسی طرح حج نہیں عمرہ کا احرام ہے تو اسی طرح اس میں یہ الفاظ کر لیجئے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو اسی طرح یعنی یہ الفاظ کے ساتھ نیت کر لی جائے، نہ بھی اگر عربی کے الفاظ ہو کم از کم اردو کے الفاظ بھی یاد ہو کہ اللہ میں نے عمرہ کا عمرہ کا ارادہ کیا اور میں نے عمرہ کی احرام کی نیت کر لی، اس سے قبول بھی فرما لے اور میرے لیے آسان بھی فرما دے۔ تو ایک تو اس کے لیے نیت شرط ہے، اور دوسرا ہے کہ جب نیت احرام کی کر لی اس کے بعد تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنا یہ لازم ہے، اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں تو افضل ہے، لیکن ایک مرتبہ تو احرام کے بعد یعنی جب احرام کی نیت کریں تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھنا یہ لازم ہے۔ تو جن کو تلبیہ آتا ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، جن کو تلبیہ نہیں یاد ان کو چاہیے کہ تلبیہ کو یاد کر لیں، حج یا عمرہ پہ جانے سے پہلے تلبیہ کو یاد کریں۔ اور اسی طرح جب احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے، تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کا احرام کھول لیتے اور طواف زیارت کیا تو حضور نے آپ نے اس وقت بھی خوشبو لگائی، اور احرام شروع کرنے سے پہلے یعنی ابھی احرام کی نیت نہیں کی تو اس سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں تو خوشبو لگا لیں، لیکن جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے پھر اس کے بعد خوشبو لگانا یہ منع ہے، اگر خوشبو لگائیں گے تو لہٰذا اس پر جو کفارہ ہے وہ جو دم وغیرہ ہے وہ لازم آئے گا، لیکن اس میں خوشبو کی کیفیت کے اور اس کے لحاظ سے اگر زیادہ ہوگی تو دم ہوگا، تھوڑی بہت ہوگی تو اس میں بھی اس کا پھر اور حکم ہوگا۔ تو اسی طرح جب احرام باندھیں تو احرام سے پہلے وہ غسل کریں، اور اسی طرح احرام کی چادریں پہنیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد احرام کی نیت کریں اور اس کے بعد تلبیہ کہیں، اور پھر اسی طرح احرام کے اندر جب اب یہ احرام شروع یہ پابندیاں انسان پر لازم ہوگی، اس میں انسان نے بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک تو جس کام سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، شریعت نے روکا، ان کاموں سے رک جائے، اور احرام کی حالت میں نہ تو مثلا کہ فحش گفتگو کرے، نہ ہی عورتوں کے مثلا بیوی کے سامنے صحبت کا ازدواجی تعلقات کا ذکر کریں، اور اسی طرح گناہ سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اور اسی طرح احرام کی حالت میں نہ تو وہ قمیض پہن سکتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی منع ہے پہن سکتا ہے، نہ امامہ، یعنی احرام کی حالت میں جو مرد ہے اس کا سر بھی ننگا رہے گا، اس کا چہرہ بھی ننگا رہے گا، یعنی نہ تو سر کے اوپر کوئی ٹوپی امامہ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہن سکتا، اور چہرہ بھی کسی چیز کے ساتھ نہیں چھپا سکتا ہے، اور اسی طرح جو انسان ہے دستانے نہیں پہن سکتا ہے، موزے نہیں پہن سکتا ہے، اور اگر جوتا بھی وہ پہنے گا جس میں جو پاؤں کی ہڈی ہے اوپر والی ہڈی ہے وہ ظاہر ہے، یعنی جیسے ہوائی چپل ہے یہ ہے، یا مثلا آگے سے وہ اس طرح کی چپل بنی ہے کہ جو پاؤں کی ہڈی کو چھپاتی نہیں ہے تو وہ ایسے پہن سکتا ہے، اور اسی طرح احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی اپنے سر کے بال ہے وہ کاٹ سکتا ہے، نہ حلق کروا سکتا ہے، اور اسی طرح نہ تو اپنی داڑھی کے یا جسم کے کوئی بھی بال ہے کسی بھی حصے سے وہ دور نہیں کر سکتا ہے، اور ایسے ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، اور ایسے ہی کہ احرام کی حالت کے اندر کہ سلا ہوا کپڑا کوئی مثلا بنیان وغیرہ اور کوئی چیز ہے وہ بھی پہننا منع ہے۔ ہاں ایسا مثلا ہے کہ ایک جو بیلٹ وغیرہ مثلا ہے کہ احرام کے ساتھ وہ باندھا جاتا ہے تو یہ ہے، یعنی مثلا یہ جائز ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کے علم و فہم کی توفیق عطا فرمائے۔